السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا یہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنا اور اس کی تجوید اور ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کرنا یا سننا اور کچھ اس کے کوشچن آنسرس کو دیکھنا؟ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر ہے 62 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد تحقیق، کنتا تھا تو، فینا ہمارے درمیان، مرجون، را جیم واؤ بڑی توقع والا، ہونہار، قبل یا پہلے، ہاذا اس سے، اتنہانا نون ہا یا، کیا تو روکتا ہے ہم کو، ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا ہمارے باپ دادا، و اور، اننا بے شک ہم، لفی البتہ، شک میں ہیں، مما اس چیز کے بارے میں، تدعونا تم بلاتے ہو ہم کو، پکارتے ہو ہم کو، الیہ اس کی طرف، مریبن را یا با بے چین کرنے والے شک میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، اے صالح، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھی، تم تو ذہنی صلاحیتوں، ہوش مندی، سنجیدگی، متانت، وقار میں بہت آگے تھے، تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر غلبہ پانے کا موقع ملا تھا، لیکن تم نے تو ہمیں ان ہستیوں کی عبادت سے روک دیا ہے، تمہاری تبلیغ ہمیں بے سکون کر رہی ہے۔ تو قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد بھی یہی کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ينصرني من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تحصیر۔ قال اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم کیا بھلا سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان کنتو اگر میں ہوں، علی اوپر، بینۃ ایک واضح دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے عطا کی، منہ مجھ کو اپنی طرف سے، اس نے عطا کی مجھ کو، منہ اپنی طرف سے کیا چیز، رحمتاً رحمت یعنی نبوت، فمن تو کون، ینصرنی مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان اگر عصیتہ میں نے نافرمانی اس کی۔ یعنی قوم کے نزدیک کیا دلیل تھی کہ جو کچھ بڑے کر رہے ہیں تو وہی ہم کریں گے، فما تو نہیں، تزیدوننی زا یا دال تم زیادہ دے سکتے مجھ کو، غیر سوائے تخسیرن خسارے کے، خاسین را ان کے نزدیک دیکھے دین کی بنیاد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات جو قرآن کی شکل میں ہو، حق کو ماننا کیا ہے،
جو اس قرآن کے مطابق ہے اسے کر لیں، اور جو اس میں موجود نہ ہو اسے کیا کریں، چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ہم دین کے نام پر دنیاوی مفادات کی سوچتے ہیں نا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ یا قومی، اے میری قوم، ہاذہ یہ، ناقۃ نون واو قاف، اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروہا واو ذا را، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل حمزہ کاف لام کھاتی پھرے، فی میں یہاں پہ را پر پڑھا جائے گا، دود پر ضرور ہے لیکن آگے اس میں جلالہ کی وجہ سے یہاں پہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کو، فی ارض اللہ کی زمین میں، ولا اور نہ، تمسوہا میم سین سین، تم چھو اس کو، بسوء ساتھ برائی کے، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب قریبی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ عذاب آ رہا ہے، کہ ایسا ہی نوٹس قوم یونس کو بھی ملا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، لیکن انہوں نے تو فوراً ہی توبہ کر لی اور وہ اس عذاب سے بچ گئے، جبکہ انہوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کی یعنی پچھلے پاؤں کی ایڑی کے اوپر والے حصے کی کونچے ہی کاٹ ڈالی۔ چلے جی، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، ایک آیت ہم چلتے چلتے کر لیں، چلے نہیں یہاں تک ٹھیک ہے 64 تک آپ لوگوں کی آیت ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔